ہمارے گھر کی 15 سالہ ملازمہ ہر سال ایک بچے کو جنم دیتی، جبکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی تک کنواری تھی جب میری ماں اس سے پوچھتی کہ بتاؤ یہ گناہ کس نے کیا، تو وہ روتے ہوئے میرے بابا پر الزام لگا دیتی، اور جب بابا سے میری ماں پوچھتی تو بابا کہتے یہ سب جھوٹ ہے، اور اس ملازمہ کو بہت ڈانٹتے کہ تم کسی کا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو۔ تب وہ کہتی کہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ اس بار ہماری ملازمہ پھر سے حاملہ ہوئی تو میری ماں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ پھر سے میرے باپ پر الزام لگانے والی تھی۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، مگر اس ملازمہ کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئی، مگر اس وقت میری روح لرز گئی جب ڈاکٹر نے پولیس بلوا کر میرا نام سلمہ ہے، میں آج کالج سے آئی تو ہماری ملازمہ کی چیخیں سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ میری ماں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیا۔ میں نے ماں کو گھرتے ہوئے ان سے سوال کیا، ماں کسی مظلوم پر اس طرح ظلم کرنا یہ کون سی غیرت ہے؟ لیکن میری ماں کہنے لگی بس بہت ہو گیا، اب میں اس لڑکی کو بالکل بھی اپنے گھر میں اور نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس نے آج حد پار کر دی۔ اس نے ہمارے گھر کی عزت خاک میں ملانے کا سوچ لیا، جاؤ اس گھر سے باہر نکل جاؤ۔ ماں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں اس کا قصور کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا تو نہیں جانتی یہ لوگ کیسے کیسے کھیل کھیل کر ہم امیروں کے سر اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ میں ناراض ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس لڑکی کا کیا گناہ تھا، میں بالکل بے خبر تھی۔ میں نے چھپ کر ماں اور گھر کے باقی ملازموں کی باتیں سننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بچے کا ذکر کر رہے تھے۔ آخر کیا بات تھی؟ مجھے بہت فکر ہونے لگی، مگر وہ معصوم لڑکی ایسا بھی کیا کر سکتی ہے؟ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر کام کرتی آئی ہے۔ اگلے دن جب ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، جی مالکن بولیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم تو اچھے سے جانتی ہو میں اپنی ماں جیسی نہیں ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس ملازمہ کو اس گھر سے کیوں نکالا گیا؟ وہ ملازمہ میری باتیں سن کر گھبرا گئی، اور میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب وہ کہنے لگی، چھوٹی مالکن، اس ملازمہ نے پہلے بھی 2 بچوں کو جنم دیا اور اب پھر سے حاملہ ہے، جبکہ وہ کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اور بڑی مالکن کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے ہی کسی ملازم کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ اس کی بات پر میں ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرنا کہ میں نے تم سے اس ملازمہ کے بارے میں کوئی بات کی۔ وہ چلی گئی، مگر میں بے حد بے چین ہونے لگی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا۔ میری اور اس کی عمر میں 5 سال کا فرق تھا۔ وہ مجھے آپی کہہ کر پکارتی۔ خیر ماں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنا پورا دھیان پڑھائی میں لگا دیا۔ انہی دنوں میری کالج میں ایک بہت اچھے اور پڑھے لکھے لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ وہ بہت سمجھدار اور عقل مند لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی دنیا میں ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف جب تقریریں کرتا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہونے لگتا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میری دوستی ہو گئی، اور ایک روز جب میں نے اسے نیوز چینل پر دیکھا تو میں چونک پڑی کہ یہ تو وہی میرا دوست ہے۔ اگلی صبح کالج میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تو تم نیوز چینل پر بھی آنے لگے ہو اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ اصل میں وہ چینل میرے ماموں کا ہے۔
اور پہلے بھی کئی بار اسی چینل پر پروگرام کرتا رہا ہوں۔ وہ زیادہ تر عورتوں کے حقوق پر بات کرتا، کیونکہ آئے دن اکثر اس کا ان ظلم و ستم کے خلاف ہوئے واقعات سے واسطہ جو پڑتا رہتا تھا۔ میں ایک روز کالج سے گھر واپس لوٹ رہی تھی، اچانک مجھے بازار میں میری وہی ملازمہ نظر آ گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، سوچا کچھ دیر اس سے بات چیت کر لوں۔ کافی وقت گزر گیا، میں نے تو اسے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ آخر اس کے اور میرے درمیان بہت ہی اچھے لمحات گزرے تھے۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کو علم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت حیرت ہونے لگی کہ اس کا گھر تو اتنا چھوٹا تھا کہ گھر میں کوئی سامان بھی موجود نہیں تھا۔ میری نظر اس چارپائی پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ شاید اس کی بوڑھی ماں تھی جو مسلسل کھانسی کر رہی تھی، ذرا دیر بھی اسے آرام نہیں آ رہا تھا، اور ملازمہ اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں یہی سچ تھا یا اس دن جو ہمارے گھر میں ہوا وہ سچ تھا، کیونکہ اس دن کا منظر تو کچھ اور ہی ثابت کر رہا تھا۔ مگر یہاں تو یہ بیچاری کے حالات دیکھ کر کچھ اور ہی سامنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ملازمہ کے پیٹ پر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ میری تو آنکھوں میں نمی آنے لگی، وہ تو سچ میں حاملہ تھی۔ جب میں نے اس کو آواز دی تو اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور کہنے لگی، آپی آپ یہاں؟ تو میں نے کہا، کیا میں نہیں آ سکتی؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کیوں نہیں آ سکتی؟ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور ہاتھ سے مجھے پنکھا کرنے لگی۔ آپ یہاں اس گرمی میں کیوں چلی آئی ہیں؟ اور مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی یہی سمجھ بیٹھی کہ میں ہی قصوروار ہوں۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ میں نے حیرانگی سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر یہ کیا ہے؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی 2 بچوں کو جنم دیا۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگی 15 سال کی کنواری لڑکی کن چکروں میں پڑ گئی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی، آپ ایک بار میری ماں کی اس حالت پر نظر ماریں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں بہت مجبور بھی ہو سکتی ہوں؟ میں پھر سے حیران ہوئی، اس کی آدھی ادھوری باتیں، نہ جانے وہ مجھے کس بات کا اشارہ دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے گھر کے کسی ملازم کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے۔ میری آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی، ہاں ہم غریب اور کر بھی کیا سکتے ہیں، ہمیں تو عادت ہے ظلم سہنے کی، مگر سچائی آپ جیسے لوگ سہ نہیں سکتے۔ مجھے تو لگا تھا آپ میرے دکھ میں شریک ہونے آئی ہیں، مگر آپ کے دل میں بھی وہی سب ہے۔ آخر آپ بھی تو انہی امیروں کا خون ہے۔ میں نے اسے روتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ بات نہیں، میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تم پر کوئی الزام تراشی کروں، مگر میں نے جو سنا ہے اس کی حقیقت میں تم سے جاننا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، آپ جاننا چاہتی ہیں تو صبر کریں، وقت اور حالات آپ کو سب ظاہر کر دیں گے۔ ابھی یہ صحیح وقت نہیں، کیونکہ حقیقت جاننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ ہماری دوستی مالک اور مالکن کو بالکل